السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں مشتاق محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں خوابگر۔ خوابگر وہ پروگرام جس میں ہم ایسے دوستوں سے آپ کو ملواتے ہیں جو جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتے ہیں اور پھر کی تعبیر کے لیے جدوجہد میں لگ جاتے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈیو میں آج کے ہمارے مہمان جو ہیں، ان کا تعلق ایک تنظیم، ایسی تنظیم سے ہے جو یہاں ٹورانٹو میں کام کرتی ہے، کمیٹی آف پروگریسو پاکستانی۔ عباس سید صاحب جو کہ اس تنظیم کے چیئرپرسن ہیں، آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ عباس صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ شکریہ مشتاق آپ کا، ہم کو یہ آپ نے موقع دیا، اس کا ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے۔ عباس صاحب، مجھے کیونکہ میں آپ کے پروگرام میں جاتا رہا ہوں، لیکن ناظرین کے لیے تھوڑا سا بتائیے کہ کمیٹی آف پروگریسو پاکستانی کیا ہے؟ دیکھیے، یہ کمیٹی آف پروگریسو پاکستانی کینیڈینز کی، اس کا پورا نام یہ ہے، اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اچھا، یہ اس کا میں اکثر جب بھی مجھے موقع ملتا میں بتاتا ہوں اس کے متعلق۔ یہ اس زمانے میں اس کا وجود ہوا تھا جب پاکستان میں ضیاء الحق صاحب کی فوجی آمریت تھی، اس مارشل لا جو تھی، اس کے خلاف ہم نے یہاں پہ 78 میں، جب 79 میں، تو وہ یہاں پہ کچھ آئے تھے، تو لوگ یہاں پہ جو پتہ نہیں کس ہوٹل میں، رائل یارک میں شاید ان کا کوئی جلسہ تھا، وہاں پہ لوگ دروازے توڑ رہے تھے ان کی تقریر سننے کے لیے، ضیاء الحق صاحب کے۔ ہم کچھ 10-15 جو باہر سردی میں کھڑے ہوئے ان کے خلاف وہ کر رہے تھے، تو اس میں کچھ لوگوں سے ملاقات ہو گئی، تو انہوں نے یہ تنظیم بنائی کہ بھائی آمریت کے خلاف وہاں پہ جدوجہد چلائی جائے۔ خیر، ضیاء الحق صاحب چلے گئے، پھر جیسے بھی گئے بہرحال چلے گئے وہ، تو پھر ہم نے کہا کہ بھائی اب کیا کرنا چاہیے ہم کو۔ ضیاء الحق صاحب تو چلے گئے، دنیا سے بھی چلے گئے، تو پھر ہم نے کہا کہ اب کیا کرنا چاہیے، سمجھے نا۔ لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، اب ہم کو ایک ایسی تنظیم میں اس کو تبدیل کرنا چاہیے کہ ہم یہاں پہ ان کے مفادات، ان کی ضروریات، کن کی ضروریات؟ پاکستانیوں کی، جو پاکستانی یہاں پہ سیٹلڈ ہیں، پاکستانی یہاں پہ سیٹلڈ ہیں، ان کے متعلق، اور یہاں کا جو محنت کش طبقہ ہے ان کے ساتھ ان کو جوڑنے کا۔ کیونکہ ہمارے جتنے بھی پاکستانی یہاں پہ تھے، ان کا تعلق جو ہے نچلے سے مڈل تک، جو محنت کش طبقہ تھا اس میں تھا، بہت کم ڈاکٹر، لائر، یعنی اتنے زیادہ نہیں تھے۔ تو ہم نے کہ ان کے اندر ہم کو کام کرنا چاہیے، ان پاکستانیوں کو یہاں کی جو محنت کشوں کی تنظیم ہے، ان کی جو تحریک ہے، ان سے ملانے کے لیے۔ تو اس میں جو کمیٹی آف پروگریسو پاکستانی، یہ پروگریسو کا کیا مطلب ہے؟ اس میں پروگریسو کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، پروگریسو کا مطلب جو ہے، یہ کیوں رکھا آپ نے اس کے؟ ہم نے اسے لکھا کہ اب جو نا وہاں پہ جیسے ترقی پسند، سمجھے نا، ترقی پسند کہ جو ہے اس میں استعمال ہوتا ہے نا، تو ہم نے بھی اس کا نام اسی لیے یہاں نہیں، تو ترقی پسند جو ہے نا، ترقی پسند تو وہ جو ترقی کرتے ہوئے بہت اونچلے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، جو ڈاکٹر بن جاتے ہیں، پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، وہ ترقی ہے؟ یہ کیا ہے؟ نہیں، وہ ترقی وہ نہیں ہے۔ پسند سے کیا مطلب ہے؟ ترقی پسند یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں ہے نا، وہ جو دقیانوسی جو خیالات ہیں انہیں آگے بڑھنے کی، آگے بڑھنے، یہ سوچ کے حوالے سے، کہ سوچ جو ہے اس میں لوگ لاجیکل تھنکنگ ہو، کیونکہ چینج جو ہے نا، یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو تبدیل نہیں ہوتی کبھی بھی۔ دنیا میں جو چیز باقی ہے، اس کی حیات ہے، وہ چینج ہے، آپ سمجھ گئے نا۔ تو ہم کو چینج کے ساتھ ان کو وابستہ کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، ابھی ہم سی پی پی سی، کمیٹی آف پروگریسو پاکستانی کینیڈینز کے پروگرام اور اس کی تفصیل پہ بات کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا مجھے آپ اس کے نام کے اوپر ذرا مزید کلیریفیکیشن دیجیے گا کہ یہاں پہ جو کینیڈا میں جو آ کے لوگ رہتے ہیں، وہ پاکستانی ہوں یا انڈینز ہوں، تو وہ ظاہر ترقی پسند ہی ہوتے ہیں، وہ کوئی دقیانوسی تو نہیں ہوتے، تو آپ کو کیوں یہ ضرورت محسوس ہوئی؟ نہیں، دیکھیے میں بتاؤں آپ کو، اس کا جو ہے، میں
ذاتی تجربہ بتاتا ہوں، لوگ مجھ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، میں ان کی بات سنوں گا. ہوا یہ کہ ہم لوگ جب یہاں پہ آئے، کینیڈا میں آئے نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے شمار یہاں پہ ایتھنیسٹیز ہیں، سمجھے نا، کوئی ٹرکش ہے، کوئی عرب ہے، کوئی یوگوسلاویا کا ہے، فلانا 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 مختلف ہے. لیکن ہم نے پاکستانی آئیڈینٹی کھو دی. ہم نے جو ایکوائر کر لی، ہم نے جو کر لی وہ مسلم آئیڈینٹی. اچھا، ہاں، اسلام، مسلم، سمجھے نا. آپ بتا دیں کہ کوئی بھی ایسی تنظیم پاکستانیوں کی ہے، مجھے تو علم نہیں ہے اس کا. اچھا، پروگریسو پاکستانی کینیڈینز کے علاوہ کوئی مجھے ایک پاکستانیوں کی تنظیم نظر نہیں آتی. صرف تنظیم اس وقت نظر آتی ہے کوئی پاکستان سے کوئی آدمی آ گیا، اس کے لیے فوراً نام نے کوئی جلسہ ولسہ کر دیا، اس کا کوئی نام رکھ دیا، اس کے بعد ختم. ہم 1979 جب یہاں اس کے بعد سے مستقل کام کر رہے ہیں. اور ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے پاکستانیوں کو یہاں کے محنت کشوں کی جو جد و جہد ہے اس کے ساتھ وابستہ کریں. ہمارا یہ ہوتا ہے. اچھا، پروگرام ابھی جب ریکارڈنگ سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ مجھے بتا رہے تھے کہ یہی آئیڈینٹی کے ایشو کے اوپر کہ ہم نے اپنی آئیڈینٹی جو ہے کس طرح سے، اس کو تھوڑا سا زیادہ ایکسپلین کریں گے کہ کس طرح ہم لوگوں نے اپنی آئیڈینٹی چینج کر لی. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ دیکھیں نا، پاکستانیز اگر آپ اس کا کمپیرزن کریں انڈینز کے ساتھ، بنگلہ دیشیز کے ساتھ یا افغانیوں کے ساتھ، تو کس طرح ہم نے، کیا انڈینز نے بھی اپنی آئیڈینٹی؟ نہیں، انڈینز تو وہ کہے گا انڈینز ہیں. اچھا، ہاں، انڈین کوئی بات نہیں، وہ کہے گا میں انڈین ہوں. اور وہ اگر کوئی بھی پنجاب کا انڈین ہے تو کہے گا کہ میں پنجابی انڈین ہوں. اچھا، بالکل ٹھیک ہے. ہاں، میں بالکل کئی لوگوں سے ملتا ہوں، پوچھو کہاں سے ہیں، کہتے ہیں پنجاب سے ہوں میں، سمجھے نا. وہ انڈین آئیڈینٹی مینٹین کرتے ہیں. اچھا، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے پاکستانیوں کا، ہو سکتا ہے میں زیادہ وہ کر رہا ہوں، لیکن پاکستانیوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلم سے جوڑتے ہیں، اسلام سے جوڑتے ہیں. اچھا، ہاں. اچھا، میرا جو ذاتی تجربہ ہے، میرے کو یہاں پہ کوئی تقریباً 50 سال ہو گئے. اچھا، نصف صدی. جی، نصف صدی ہو گئی ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر اپنی پاکستانی آئیڈینٹی کو چھوڑ دیا ہے. یہاں پہ جتنی بھی آپ دیکھیں مساجد ہیں، سمجھے نا، ان کو انہوں نے کس نے بنایا، اس کے آج کل جو مینیج کرتے ہیں وہ کون ہیں، آپ دیکھ لیں. تقریباً میرے خیال میں یہاں پہ 75 صحیح اگر میں نے اردو میں پروناؤنس کیا ہے، 75 مساجد ہیں سنی مسلمانوں کے. اچھا، اس میں بیشتر پاکستانیوں کی بنائی ہوئی ہیں. اچھا، فاؤنڈر نے، انہوں نے اس کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے، اور اس میں ہیں بھی وہ سب نہیں لیکن بیشتر. اچھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کو ہم، پتہ نہیں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک حوالہ ہے کہ پاکستان تو اسلام کے لیے بنایا گیا تھا. جی، ٹھیک ہے. اگر اسلام کے لیے بنایا گیا تھا تو ہم اپنی آئیڈینٹی اسلام کر لیتے ہیں، تو کہاں پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے؟ بھائی آپ عرب سے جا کے پوچھیں، ہے نا. ہم تو سب کلیم کرتے ہیں نا کہ اسلام جو ہے عرب سے نکلا. ٹھیک ہے. عرب سے آپ پوچھیں، وہ کیا کہے گا؟ وہ کہ میں عرب ہوں. نہیں، ٹرکش ہے، ٹرکش سے آپ پوچھیں. سمجھنا، میں نے شاید آپ کا کئی دفعہ ذکر کیا ہے اسی وجہ سے، مجھے ترکی ملک جو ہے بہت پسند ہے. میں اکثر وہاں ایک دفعہ سے زیادہ جا چکا ہوں ترکی کو. وہاں پہ آپ ترکی سے پوچھیں، وہ کبھی آپ نے آپ کو عرب نہیں کہے گا. اچھا، سب وہ کہے گا میں ترکی ہوں. یہاں پہ آپ کوئی پاکستانی مسلمان کے علاوہ کسی دوسرے ممالک، البانیہ کے ہیں، ترکی کے ہیں، بہت سارے ممالک ہیں، بنگلہ دیش کے ہیں، آپ کے پڑوسی ملک بنگلہ دیش کے ہیں، ہندوستانی مسلمان ہیں، وہ کہیں میں انڈین ہیں، وہ کہیں میں بنگلہ دیشی ہوں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں.
ٹھیک ہے. اور جہاں سے اسلام شروع ہوا وہ ہمیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ آپ کو عرب کہیں گے، وہ اپنے آپ کو عرب کہیں گے. ہاں سمجھے نا. اور اگر آپ گلف میں جائیں کہیں پہ اور سعودیہ میں جائیں تو وہ تو ہم لوگوں کو ہندی کہتے ہیں. ہندی کہتے ہیں. اور اس وقت ہمارا بطور ایز اے پاکستانی ہمارا دھواں نکل جاتا ہے. ہاں یار ہمیں ہندی کہہ رہے ہیں، ہم تو پاکستانی ہیں. وہ پاکستانی ہے. اور پاکستانیت اسی وقت جاگتی ہے جب ہمیں ہندی کہا جاتا ہے. ہندی کہا جاتا ہے، بالکل. یہ ہے ہمارا. ہم تو بالکل ہندوستان سے ڈس ایسوسیٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم جب کہیں گے مسلمانوں نے ہندوستان پہ 1000 سال تک حکومت کی. آپ نے سنا ہی ہے. ہاں بالکل بالکل. آپ سمجھ رہے نا. 1000 سال تک بہت ہی دعوے سے کہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہندوستان پہ 1000 سال تک حکومت کی، لیکن ہندوستان سے آپ کوئی ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہتے. آپ سمجھ گئے نا. اچھا، میری اکثر دوستوں سے بحث ہوتی ہے اس معاملے پہ، اور میں نے کئی پروگرام. اچھا یہ بتائیے، سوری میں آپ کو روک رہا ہوں، کہ یہ جو آئیڈینٹی ہم نے پاکستانی ہونے سے، لاہوری ہونے سے، سندھی ہونے سے، بلوچی ہونے سے ہٹا کے ہم نے ایک کوٹ اینڈ کوٹ مسلمان اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا، تو وہ نو ڈاؤٹ کہ ایک بنگلہ دیش کا مسلمان وہ لاہور کے مسلمان سے ڈفرینٹ ہے، کیونکہ اس کا کلچر اس کو پیچھے چل رہا ہے. ٹھیک ہے، زبان، بالکل زبان، کلچر، خوراک، میوزک، ہر چیز الگ ہے. دلی کا مسلمان جو ہے وہ کراچی والوں سے مختلف ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اور عرب والوں سے تو بالکل ہی مختلف ہے. جو ہمارے ہاں سارے وہ ہیں جو ختم دلاتے ہیں اور باقی ساری چیزیں کرتے ہیں، عرب تو وہ کرتے ہی نہیں. تو ایک تو وہ نہیں سمجھ آتی. لیکن آپ کے خیال سے اس سے آئیڈینٹی کو صرف اسلام کے ساتھ جوڑنے سے ہمارے اندر کہاں کمی رہ جاتی ہے؟ جو کہ انڈین جب کہتا ہے میں انڈین ہوں، یا پنجابی کہتا ہے پنجابی ہوں، یا بنگالی کہتا ہے میں بنگالی ہوں، تو ہمارے ہاں وٹ ڈو وی مس؟ بھائی اس کا مس نہیں کرتے ہیں ہم. جو ہے بنیادی طور پر میں سے سندھی ہے. سندھ میں بہت بڑا جو ہندوستان سے اردو بولنے والا طبقہ تھا وہ آیا تھا نا. ہاں، جو زیادہ تر کراچی میں سیٹل ہوئے، سندھ میں اور کراچی میں سیٹل ہوئے. کوئی بھی اپنے آپ کو اس زمین سے وابستہ نہیں کرنا چاہتا، سندھ کی زمین سے جو آئے تھے وہاں سے ہندوستان سے مائگریٹ کر کے. جی سمجھ گئے نا. وہ اپنے آپ کو اس سے وابستہ کرنا نہیں چاہتا سندھ سے. ہم تو کراچی کے ہیں. اچھا. ہاں اچھا. تو یہ تو اس میں تو کوئی برائی بھی نہیں ہے. نہیں، برائی بھی نہیں، کراچی کے ہیں، لیکن کراچی کہاں ہے بھائی؟ کراچی کہاں ہے؟ لاہور پنجاب میں ہے، سمجھے نا. پشاور سرحد میں، خیبر پختونخوا میں ہے، کوئٹہ بلوچستان میں ہے. نہیں تو پھر اس طرح سے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کہاں پہ ہے؟ ہم تو ساؤتھ ایشیا میں ہیں. ساؤتھ ایشیا میں ہے. تو ہم اچھا، اب ہم اس میں بھی بڑا مسئلہ ہے. اب جو ہے جب پاکستان یہاں پہ آیا تھا تو ہماری آئیڈینٹی تھی ایسٹ انڈین. ٹھیک ہے، سمجھے نا. یہاں پہ 3 انڈین ہوتے تھے. ایک ہوتے تھے ویسٹ انڈین. ویسٹ انڈین وہ ہوتے تھے جمیکا، ٹرینیڈاڈ، جو ان کو ویسٹ انڈین کہا جاتا تھا. انڈینز جو ہوتے تھے وہ ریڈ انڈینز. ٹھیک ہے، جو نیٹو ہیں انڈیا کے. ہم لوگوں کے لیے تھی ایسٹ انڈین. ٹھیک ہے. اچھا، ایسٹ انڈین جو تھی ہمارے لیے وہ اس وقت سے ہے جب ہندوستان سے برٹش کولمبیا میں لوگ کام کرنے کے لیے آئے تھے. ان کو یہ ڈیزگنیشن دی گئی تھی. اچھا، اس کا ریلیشن ایسٹ انڈیا کمپنی سے نہیں ہے؟ نہیں، ایسٹ انڈین سے نہیں. اچھا. اب ایسٹ انڈین سے تو جب جیسے یہاں پہ جو انڈینس تھے انہوں نے بھائی وی آر انڈینس ناٹ ایسٹ انڈینس. اچھا، اس میں ہم کو ایسٹ انڈین سے یہ تھا کہ ہمارا ہندوستان سے کوئی تعلق نہیں. ارے بھائی، پاکستان ہندوستان کا حصہ تھا پہلے، سمجھے نہیں تو سمجھو. تو خیر انہوں نے بھی اس کے خلاف بندہ کہ ان کو پسند نہیں تھا کہ ان کو ایسٹ انڈین ڈیزگنیٹ کیا جائے. تو کینیڈین گورنمنٹ نے ہم کو ساؤتھ ایشین. اچھا. اب ہم کو جب ڈیزگنیٹ کرتے ہیں وہ ساؤتھ ایشین. آپ سمجھ گئے نا. تو اس لیے وہ انڈین ہٹا کے ہم ساؤتھ ایشین ہو گئے. اچھا. تو آج جو کمیٹی آف پروگریسو پاکستانی کینیڈینز ہے وہ کس طرح کے پروگراموں کے ذریعے اور لوگوں میں کیا تبدیلی لانا چاہ رہی ہے
کہ جس سے آپ کا یہ والا جو ایجنڈا ہے جی کہ لوگوں کی آئیڈینٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کے بعد اپنے آپ کو جو ہے وہ ترقی پسند سوچ کی طرف لے جائیں، اس میں بات کریں گے، لیکن میرا خیال ہے ہم چھوٹے سے ایک وقفے پہ ذرا چلے جائیں، تھوڑی سی چائے لے لی جائے۔ خواتین و حضرات، آپ سے ملاقات ہوتی وقفے کے بعد، ہماری عباس صاحب سے گفتگو جاری رکھیے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ خواتین و حضرات، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں خواب گھر میں، اور ہماری گفتگو ہو رہی ہے عباس سید صاحب سے۔ عباس صاحب، آپ ہمیں بتائیے تھا کہ سی پی پی سی کے جو پروگرام ہیں آپ ان کے بارے میں بتانے والے تھے۔ اچھا، سی پی پی سی کا ہمارا پروگرام یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے میں نے بتایا کہ ہمارا کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہمارے پاکستانی جو بھی ہیں ان کو یہاں کی محنت کشوں کی جو جد و جہد ہے اس سے وابستہ کریں، ان کو اس میں پارٹیسپیٹ کرائیں، یہ ہماری بنیادی طور پہ۔ لیکن اس کے علاوہ ہم سال میں چار ایونٹس کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں 2 تو ہم جس میں رکھتے ہیں کہ یہاں کے سیاسی اور کوئی موضوعات پہ ہمارے پاس کوئی کی تقاریر رکھتے ہیں، سمجھیں۔ ہم نے بہت سارے پچھلے ہماری تاریخ ہے کہ ہم نے پاکستان کے بہت لوگوں کو بلایا ہے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے، اور ہمارے ہوتے ہیں 2 دوسرے پروگرام ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے ہمارا فیض ڈے، فیض احمد فیض کے نام، فیض احمد شاعر تھے بہت بڑے، نام سے ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ہم وہ کرتے ہیں صوفی میوزک کا پروگرام۔ اچھا، جی 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 جی، کیونکہ صوفیزم جو ہے وہ ہندوستان پاکستان سے وابستہ ہے، اور پاکستان میں تو بڑے بڑے صوفیاء اکرام ہیں، اور یہاں پہ پاکستانی جو ہیں وہ بہت صوفی لوگ ہیں، تو ان کے لیے ہم نے ان سے کنیکشن کرنے کے لیے یہ ایک رکھا ہے۔ اور یونائٹڈ انڈیا میں بہت بڑا کردار تھا صوفیوں کا، سب کو اکٹھا رکھنے میں، مسلمانوں اور غیر مسلموں کو اکٹھا رکھنے میں، اور جی، تو ان کا کردار ہے۔ تو اس پہ ہم ایک تو کسی کوئی مقرر مل جاتے ہیں، ہم کو آ جاتے ہیں، وہ تقریر کرتے ہیں، اس کے بعد ہم صوفی میوزک کا پروگرام ہوتا ہے، ہمارے 4 پروگرام ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیچ میں اگر کوئی ہم کو یہاں پہ اچھا کوئی مقرر آ جاتا ہے، اس کو بھی ہم ایک ایکسٹرا ایونٹ کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے 4 بنیادی پروگرام ہیں۔ لیکن ہمارا مین جو پروگرام ہے، اصل جو کام ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں کے پاکستانیوں کو یہاں کے محنت طبقے کی جد و جہد سے وابستہ کیا جائے۔ تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے، کیسے کرتے ہیں؟ مطلب یہ کہ اب آج کل جو ہے یہ جیسے جب سے یہ فورڈ صاحب کی حکومت آئی ہے، جیسا پرائیویٹائزیشن کا ہے، ہمارے پاس جو سب سے بڑا کینیڈا کا وہ ہے سوشل ویلفیئر ہیلتھ کا پروگرام ہے، جیسے جیسے یہ ایروڈ ہو رہا ہے، سمجھے نا، ہم چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ مینٹین کیا جائے، اس کو رکھا جائے۔ اس سے صرف پاکستانیوں کا نہیں، پورے کینیڈا کے لوگوں کی سے وابستگی ہے، سمجھے نا۔ میڈیکل سسٹم، ہیلتھ سسٹم جو ہمارے پاس ہے، اس کو پرائیویٹائز نہیں کیا جائے، سمجھے نا۔ لیکن بہت سارے لوگوں کا تو خیال ہے کہ ہیلتھ سسٹم کو پرائیویٹائز ہو جانا چاہیے۔ بھائی ہے، لیکن ہم اس کو، جب کنزرویٹیوز آتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ٹیکس میں پیسے بچائیں گے، اور ہمارے لوگوں نے ووٹ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ پرائیویٹائز ہو جائے۔ میرے خیال میں یہ کنزرویٹو پارٹی کا ہے، سمجھے نا۔ تو بھائی جہاں پہ بھی کنزرویٹو گورنمنٹ رہی ہیں نا، انٹیریو کے علاوہ، انٹیریو تو ہے نا، آپ البرٹا میں بھی چلے جائیں، وہاں پہ بھی ہے، ہاں سمجھے نا۔ البرٹا تو کنزرویٹوز کا گڑھ ہے نا بھائی، وہاں پہ بھی ہے، وہاں پہ ختم نہیں ہوا، سمجھے نا۔ ہیلتھ کیئر سسٹم تو ہے وہاں موجود، جی ہے نا۔ تو یہ ہے کہ یہ جو عوام کے سوشل ویلفیئر سسٹم ہیں، اس پہ ہم اس کے خلاف جو کام کرتے ہیں، اس کے خلاف ہم جد و جہد کرتے ہیں، ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے۔ اور اس میں جو ہے صرف پاکستانیوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ پورے کینیڈا کے عوام کا مسئلہ ہے، ورکنگ کلاس کا، محنت کش طبقے کا مسئلہ ہے، ایسا ہی نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ کیونکہ آپ پاکستانی کمیونٹی میں بھی کام کر رہے ہیں، جی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی میں اس حوالے سے کیا ٹینڈنسی ہے؟ وہ اپنے آپ کو
بیسیکلی تو جو آپ کر رہے ہیں اٹس سارٹ آف پولیٹیکل ایجوکیشن. جی بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ جب آپ اکانومی کے ساتھ سسٹم کے ساتھ ان کو آگاہی دیتے ہیں تو آپ پولیٹیکل ایجوکیشن کر رہے ہیں. تو لوگ وہاں آپ کو پاکستانی ڈائسپورا کہاں پہ نظر آ رہا ہے, اسٹک نظر آ رہا ہے, یا کہاں پہ اس کی چیزیں ہو رہی ہیں, کہاں پہ ہم لوگ کھڑے ہوئے؟ اچھا, میں بڑے اس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, ہمارے پاس جو ہے ایک بہت بڑا جو اس میں ہے پاکستانیوں میں, کہ پاکستانیوں کو پہلے آپ کو مطلب کینیڈا کے امیگریشن کا جو مسئلہ ہے, اس میں ہوتا تھا کہ پہلے کینیڈا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ وغیرہ کی یہ تھا کہ صرف ویسٹرن ہیمسفیئر سے, مغربی لوگ سب یہاں پہ آئیں گے, یورپ سے وغیرہ کے آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. پھر میرے خیال میں جب ہوا جنگ ونگ ختم ہو گئی, اس کے بعد جو ہے یورپ میں حالات بدلنے لگے, تو یورپینز لوگ یہاں نہیں آتے تھے. تو اب یہاں پہ بھی تو ضرورت ہے نا آدمیوں کی. تو ٹروڈو صاحب نے کیا کہ جسٹن ٹروڈو کے باپ نے, جسٹن ٹروڈو کے باپ نے, انہوں نے کام یہ کیا کہ 1967 میں میرے خیال میں, تو جب ایدی امین وہاں سے یوگنڈا میں ہوتے تھے, وہاں سے ہندوستانیوں کو نکال رہے تھے, تو انہوں نے کہا بھائی آپ یہاں پہ آ جاؤ. اچھا. اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے یہ امیگریشن اوپن کر دیا تھا. اچھا. ہندوستان, پاکستان, یورپ, فلپین, چائنا وغیرہ سب سے. تو اس میں یہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے ٹروڈو صاحب کی بڑی احسان مند ہے. اچھا اچھا, ٹھیک ٹھیک. جیسا تو ٹروڈو صاحب تھے لبرل پارٹی کے, سمجھے نا. لوگ جو ہے صرف وہ پاکستانی نہیں, ہندوستانی بھی. آپ دیکھیں جتنی بھی مسیساگا سے جتنے بھی ایم پیز, ایم این اے جو الیکٹ ہوتے ہیں, وہ آپ کے لبرل پارٹی سے جیتے ہیں. یعنی اب تو تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے, اب تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے. جیسے ہمارے نئی جنریشن سردار بھائیوں نے تو زیادہ تر کنزرویٹو کو ووٹ دے کے یہاں سے کنزرویٹو کو جتا دیا تھا. ہاں, لیکن چینج ہو رہا ہے. لیکن بیسیکلی جو ہے نا سب جو ہوتے لبرل پارٹی, کیونکہ وہ کہتے ہیں لبرل پارٹی کا ٹکٹ جو ہے جو شور سیٹ ان اسمبلی آپ دیکھ لیں جتنی بھی ہیں. یہاں تک کہ میں وہ ڈیفنس منسٹر جو ہے آپ کی کوئی خاتون ہے, وہ شی واز بورن ہیئر, وہ انڈین اینسسٹری کی ہے. اس سے پہلے وہ بھی انڈین اینسسٹری کے تھے. اچھا, یہ بتائیے کہ جو اب پاکستانی ڈائسپورا کے ساتھ یہاں پہ آپ انٹریکٹ کرتے ہیں, جی, تو آپ کو کیا ایشوز کیا فیس ہوتے ہیں یہ چیز سمجھانے میں؟ مطلب جس طرح سے ہر ایک کام آپ ایک وہ کام کرنے کی کوشش کریں تھوڑا سا روٹین سے ہٹا ہوا ہے, جی, تو اس کے چیلنجز ہوتے ہیں. تو کیا چیلنجز ہوتے ہیں آپ کے لیے؟ بھائی مطلب یہ میں آپ کو بتایا نا ان کو کہ آپ دا مومنٹ آپ یہ بتائیں, سمجھے نا, کہ بھائی آپ کے مسئلے یہ ہیں, آپ اس پہ کام کریں, یہ کریں, وہ کریں. اگر ان کو پتہ چلتا ہے کہ میں لبرل پارٹی سے نہیں ہوں, سمجھے نا, تو وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو پاکستانی ہیں موجود, وہ لبرل اینٹی کنزرویٹو ہے, یا کنزرویٹو کے ساتھ نہیں ہے؟ نہیں, کنزرویٹو کے ساتھ نہیں ہے. اچھا, اس یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی مجھے پاکستانی ملے ہیں وہ پاکستان میں کنزرویٹیوزم کو سپورٹ کرتے ہیں. جی جی, ہاں. تو یہ کیا, یہ آپ جو ہے ایز دا آرگنائزیشن کمیٹی آف پروگریسو پاکستانی, وہ یہاں پہ تو جو ہے وہ لیفٹ نہیں تو تقریباً پروگریسو کے ساتھ, ریلیٹیولی پروگریسو کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہے. اور پاکستان میں ان کو مکمل اسلامی نظام چاہیے. اسلامی نظام چاہیے, بالکل. اس پہ کوئی آپ کی کاوش؟ بھائی یہاں پہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ ایک زمانے میں منسٹر کون سے کنزرویٹو پریمیئر تھے, مجھے نام ہے فرینک ہیرس تھے کوئی, میرا خیال ہے ہمارے آنے سے پہلے کے, ہمارے پاس. ہاں, انہوں نے جناب کہا کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ہم آپ کو پیسے دیں گے اور اپنا اسکول کھولیں. اچھا, تو اس کے طرف جناب مسلمان لوگ دوڑے
اچھا ہاں اور وہ کنزرویٹو تھے؟ وہ کنزرویٹو تھے. اچھا. اور تب وہ جناب آپ ہر جگہ وہ اسلامی اسکول کھلنے لگے تھے. تو ابھی کافی زیادہ کھل چکے. ہاں تو وہ جناب اس میں ایڈورٹائز ہوتا تھا کہ جناب یہ پڑھا جائے گا اور مطلب یہ کہ اور انہیں نے کہا تھا کہ آپ اپنے بچے کو پرائیویٹ اسکول بھیجیں گے تو ہم آپ کو $2,000 $2,000 جو ہیں وہ سبسڈی دیں گے. تو وہ گھر چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ جناب اسکول کھل گئے تھے. پھر یہ پیٹرسن آئے تھے، ڈیوڈ پیٹرسن، لبرل پارٹی، انہوں نے وہ ختم کیا. انہوں نے کہا نہیں، صرف 2 اسکولوں کو ملیں گے، یہ کیتھولک اور یہ جو ہے دوسرے اسکول، پبلک اسکول. اچھا لیکن میرا سوال وہیں کا وہیں ہے کہ جو آپ جب کبھی آپ کا اس چیز پہ آرگومنٹ ہوا، لوگوں سے بات ہوئی کہ بھائی آپ یہاں پہ تو کہتے ہو کہ آپ کے اوپر آپ کو لبرل سسٹم چاہیے، ڈیموکریٹک سسٹم چاہیے. پاکستان میں آپ ہر فوجی کو سپورٹ کرتے ہیں، ہر ملا کو سپورٹ کرتے ہیں. پاکستان میں آپ کو اسلامی نظام چاہیے. تو وہ جو ایک کانفلکٹ ہے سوچ میں، آپ اپنے گھر میں چاہ رہے ہیں کہ مجھے وہ کنزرویٹیوزم چاہیے، یہاں پہ تو یہ اس سوچ کے ساتھ آپ کیسے لڑتے ہیں، یا آپ کرتے بھی ہیں اس کو ٹچ ہی نہیں کرتے؟ نہیں ہوتی ہے بات، مطلب یہ کہ پاکستانی، میرے خیال میں مجھے ہندوستانیوں کا اتنا نہیں زیادہ، کیونکہ میں ہے میرے بہت سارے ہندوستانی دوست، لیکن جیسے بھی پاکستانی بیٹھتے ہیں تو پہلی بات ہماری جو شروع ہوتی ہے وہ پاکستان کی سیاست سے شروع ہوتی. اچھا، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کدھر. اب دیکھیں نا اس وقت یہاں پہ کینیڈا میں جتنے بھی پاکستانیوں سے ملا ہوں، شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جو عمران خان کے ساتھ نہ کھڑا ہو، اور عمران خان جو ہے ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اور خود یہاں پہ ہے ریاست مدینہ، جا کے پھر ریاست مدینہ میں رہنا شروع کر دیں آپ. ہاں بالکل میں وہی ہے نا. تو وہ وہاں پہ تو وہ چاہتے ہیں کہ ریاست مدینہ ہو، اور یہاں پہ جو آپ بینیفٹ لے رہے ہیں وہ ریاست مدینہ کے تو نہیں ہے بھائی، سمجھے نا. یہ تو جو ہے تو فرینچ ریولوشن کے بعد جو وہاں پہ تحریک شروع ہوئی اس کے اثرات ہیں نا بھائی یہاں پہ. حالانکہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کے کہیں نہ کہیں اسلام سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ارے عمر نے یہ کیا تھا اور پتہ نہیں مختلف، مطلب کہ جو یہاں کا سسٹم ہے وہ اسلام سے جڑا ہوا ہے. اسلام سے جڑا ہوا ہے، مطلب وہ یہ کہ مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ جناب انصاف کا اور اس کا جو نظام تھا وہ تو یہی جو انصاف کا نظام اگر یہاں پہ ہے اور ان کو نظر آتا ہے کہ اس میں اسلامی ٹچ ہے، تو پھر یہ نظام وہاں پہ کیوں نہیں اپلائی کرتے، وہاں پہ کیوں ریاست مدینہ کرتے ہیں؟ ریاست مدینہ کرتے ہیں. اب ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتا، اکثر لوگوں سے بحث ہوتی ہے ہماری کہ بھائی آپ یہاں بینیفٹ، یعنی آپ جو ہے، میں ابھی کوئی پاکستانی ٹیلی ویژن پہ یا کسی پہ میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی سروے ہوا وہاں پہ ان لوگوں کا جنہیں جو 25 سے 30 سال کی عمر، کوئی ایسی مجھے ایگزیکٹلی ڈیٹ کی یاد نہیں ہے، انہوں نے جو تاریخ بتائی تھی کہ عمر کی 25 یا 20 یا 30 سال تک کے 60% بچے ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے؟ میرا خیال ہے یہ کم تعداد ہے، وہاں شاید 99% ہی جانا چاہتے ہیں اس ایج میں. جی 60% لوگوں نے باہر جانے پہ کہا کہ ہاں ہم باہر جانا چاہتے ہیں. آپ سمجھ رہے نا، اگر ریاست مدینہ ہے وہاں پہ تو بھائی تو یہ جو سسٹم ہے کافروں کا، جیسے آپ کافروں کا سسٹم کہتے ہیں، تو یہاں کیوں آ رہے ہو؟ مطلب ہے نا ہر ایک کی خواہش ہے، سمجھے نا، روزی روزگار تو یہاں پہ ہے، آپ کے دیکھ بھال تو یہاں پہ ہے، آپ سمجھ گئے نا، یورپ میں ہے، یورپ کے بعد کینیڈا میں ہے، سمجھ گئے نا. تو اب ہم لوگ یہاں پہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ دیکھ لیں ہمارا سسٹم، سمجھے نا. تو چلے بس صاحب ہمیں میرا خیال ہے کہ ایک چھوٹا سا وقفہ پھر سے کرتے ہیں جی، کیونکہ ریاست مدینہ کی ہم بعد میں گفتگو کرتے ہیں. خواتین حضرات سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. خواتین حضرات ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں خواب گھر میں.
اور عباس سید صاحب جو ہمارے آج کے مہمان ہیں ان سے ہماری گفتگو جو ہے جاری تھی. جی عباس صاحب. ہاں آپ نے وہ سوال کیا تھا ہمارے آئیڈینٹی کا. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر وہ ہم ساؤتھ ایشین یا پاکستانی آئیڈینٹی چھوڑ کے ہم اسلامی کر لیتے, کہاں پہ پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے؟ بھائی دیکھیے پاکستانی آئیڈینٹی جو ہے وہ ہے آپ جس کلچر سے آئے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں نا. عرب جس کلچر سے آیا وہ بھی مسلمان ہے, اس کا لیکن کلچر الگ ہے, اس کا کھانا پینا الگ ہے, سمجھے نا. کیونکہ مجھے موقع ملا ہے عرب ممالک اور دوسرے ممالک میں جانے کا, اور میں نے دیکھا ان کا کلچر ڈفرینٹ ہے, سمجھے نا. میوزک الگ ہے, ان کے ویلیو سسٹم الگ ہے, رہن سہن الگ ہے, سمجھے نا. سوائے 5 وقت کی نماز کے اور کچھ نہیں ہے کامن ان میں, سمجھے نا. اچھا وہ یہ سب چیزیں ہماری مختلف ہیں ان سے. ہمارا جو 1000 سال کی ہسٹری ہے, تقریباً 1000 سال سے ہے نا ہندوستان کے اندر, تو 1000 سال کی ہسٹری, ہمارا 1000 سال کے اندر کلچر ڈیولپ ہو گیا. میں تو سمجھتا ہوں کہ 1000 سال بھی کیوں کہیں, کیونکہ 1000 سال پہلے میرے باوجداد تو یہاں نہیں آئے تھے, وہ تو یہیں سے تھے, وہ ہندو تھے یا پتہ نہیں کیا تھے, پھر کرتے کرتے وہ کہیں مسلمان ہو گئے. تو میری تو ہسٹری جو ہے ہم سب کی, ہماری ہسٹری جو ہے وہ یہاں سے وابستہ ہے, یہاں سے کلچر ہے, سمجھے نا. مجھے اپنے باوجداد کا تو پتہ ہے, وہ تو عرب سے اٹھ کے نہیں آئے, عرب سے نہیں ہے. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر آپ کسی عرب, کیونکہ میرے خاندان جی نہیں بولی, میرے خاندان کے کچھ لڑکے لڑکیوں نے عرب اور غیر ہندوستانی غیر پاکستانیوں سے شادی کی. میں ان کی شادیوں میں شرکت کی. ان کا شادیوں کا جو روایات ہیں, ان کے جو ٹریڈیشنز ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. اب آپ بتائیے کسی عرب سے جا کے پوچھو کہ بھائی تمہاری شادی میں مائیوں ہوتے ہیں, اب آپ پوچھ لیں اس سے. بالکل. آپ کسی عرب سے پوچھیں کہ تمہارے گھر میں یہ رجب کے کنڈے ہوتے ہیں, وہ تو عین اسلامی کام ہے, اس کے بغیر تو اسلام نہیں پورا ہوتا ہے. آپ 11ویں شریف کا ختم. آپ پوچھیں, ہمارے کلچرز تو بالکل الگ ہیں نا. ہم اس کو پریزرو کرتے ہیں یہاں پہ بھی, سمجھے نا. اور ہم مطلب یہ کہ ہم تو اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے اسلام اور اصل اسلام کو ڈسکور کیا ہے کینیڈا آنے کے بعد یا نارتھ امریکہ آنے کے بعد. اچھا, اور اب اس کی صحیح تبلیغ. ہاں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہمارا اپنا کلچر ہے وہ چھوڑ کے, کیونکہ ریلیجن, آئی ایگری ود یو کہ ریلیجن جو ہے وہ پارٹ آف آپ کلچر کا ایک حصہ ہو سکتا ہے, لیکن ڈومینیٹ نہیں کر سکتا. از ناٹ ہول, از دا پارٹ آف کلچر. جیسے ہمارا میوزک ہے, پنجاب کا ایک میوزک ہے, بامبے کا ایک الگ ہے, آپ کے ہندوستان کے مختلف حصے ہیں, بلوچستان کا الگ ہے, ہماری زبانیں الگ ہیں, کھانے الگ ہیں. تو مین وہ چیز ہے, اس میں نماز روزہ ایک چیز ہو سکتی ہے. اب جو پاکستان میں بہت سارے جو ایسے میرے دوست ہیں, بہت ہی جگری دوست ہیں جو کرسچن ہیں, بہت سارے میرے یہاں پہ دوست ہیں جو ہندو ہیں, اور بہت سارے سکھ ہیں. تو وہ ہماری جو کامن ہے وہ تو چلتی ہے زبان کی بنیاد پہ, کھانے کی بنیاد پہ, میوزک کی بنیاد پہ. جی بالکل بالکل. میں بتاؤں زبان میں بتاؤں یہ کہ میرے کرسچن دوست ہیں جو پنجاب سے ہیں, ان سے میری بات جو ہوتی ہے وہ پنجابی یا اردو میں ہوتی ہے, سمجھے نا. کراچی کے جو کرسچن ہیں, گونی کرسچن جن کو ہم کہتے ہیں, ان سے میری انگریزی میں بات ہوتی ہے. بہت کم ہوتے ہیں جو معمولی سی اردو میں بات کر لیتے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ کلچر کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو ہم جو کہتے ہیں نا, ہم سے کسی سے بھی کہتے ہیں کہ آپ کسی عرب سے جا کے عربی میں بات کر لیں, نہیں کریں گے, نہیں کر سکتے. ہمارا کلچر الگ ہے, ہمارے رکھ رکھاؤ الگ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا, یہ ہمارا طریقہ بالکل الگ ہے. تو ہم جو ہے مسلم ضرور ہیں, لیکن ہم, اب میں ہندوستانی نہیں کہوں گا, ساؤتھ ایشین مسلم ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا بھائی. میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ چاہے نیپال کا کھانا کھائیں یا سری لنکا کا کھائیں, اس میں کہیں ہمارے کامن ٹیسٹ ہیں. کامن ٹیسٹ ہیں بالکل.
تو وہ ان کے ساتھ ہماری کامنالٹی ملتی ہیں، بہت ساری ملتی ہیں. مجھے سعودی عرب کے ساتھ کوئی کامنالٹی نظر نہیں آتی، اور جس طرح وہ ہمیں سمجھتے ہیں، جس حقارت کے ساتھ وہ ہندی کہتے ہیں. مطلب ایک تو ہمارے پاس پاکستانی چھین لی، دوسرا ہندی اگر چلو ہمارے ہمسایہ یہ تو وہ بھی اتنی نفرت سے کہتے ہیں. بالکل کر دیا. میں بتاؤں آپ کو، مجھے عرب، ترکی اور مراکش جانے کا اتفاق ہوا. اچھا، سمجھے نا آپ. میں بتاؤں آپ کو، تینوں جگہ کے کھانے مجھے ٹیسٹ لیس، مجھے مزہ ہی نہیں آتا تھا. میں کہیں نہ کہیں سے اپنے ہندوستانی پاکستانی ریسٹورینٹ کا معلوم کر کے وہاں چل جاتا تھا کھانے کے لیے. دن میں تو بریکفاسٹ تو ہوٹل سے ملتا. خلافت راشدہ کی توہین کرتے تھے ٹرکش کھانا نہ کھا کے. ہاں ٹرکش میں نہیں کھاتا تھا، کھا نہیں سکتا تھا، بالکل بلینڈ، مطلب کہ مرچی نمک کچھ نہیں بھائی اس کے اندر. اور میں جا کے وہاں پہ ایک ترکی میں بھی ایک انقرہ استنبول میں ایک ہندوستانی ریسٹورینٹ تھی، اور وہ ہندوستانی کی نہیں تھی، وہ ٹرکش چلاتا تھا. آپ ایک دن بات کر رہے تھے کہ آپ نے بتایا تھا کہ کوئی ینگ ہے اوریجن کا پاکستان، لیکن اس نے اپنا بتاتا تھا کہ میں ٹرکش عرب ہوں، اور وہ اس کی کہانی ذرا اگر انٹرسٹنگ ہے ذرا. دیکھیے بتاؤں، ایک میں ویب سائٹ پہ تھا، ایک آدمی نے خط لکھا اس کے اوپر کہ میں عرب اور ٹرکش اور اینسسٹری ہے میرے، تو میں اپنے آپ کو کیا لکھوں؟ نہیں، وہ تھا پاکستانی ویب سائٹ ہے. اس کے اوپر اس نے کوشچن کیا، میری ٹرکش اور عرب اینسسٹری ہے، میں اپنے آپ کو کیا لکھوں؟ اچھا، اب میں کیا اس کا اب بتائیے نا. ہمارے جو بھی عرب جو آئے تھے حملہ آور یہاں پہ، وہ کوئی بھی تو اپنی عورتوں کو ساتھ نہیں لے کے آئے تھے. بالکل ٹھیک ہے. ان کے فوجی اپنی عورتوں کو ساتھ لے کے آئے تھے؟ نہیں آئے تھے نا. بالکل. الیگزینڈر کا بھی یہی تھا، پوری دنیا میں جہاں جہاں گیا تھا وہ سپاہی ان کے وہیں رہ جاتے. تو وہ یہاں پہ تو عورتیں کہاں سے ملتی تھیں ان کو؟ مقامی دیسی ہندو عورتیں ملتی تھیں نا. نہیں، بالکل، جو بھی علاقے میں وہاں پہ. تو اس کا کوئی کریڈٹ نہیں. آپ اینسسٹری ڈھونڈ رہے ہیں باپ کی طرف سے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن وہ جو اس نے تو اپنا کوئی ڈی این اے بھی کروایا تھا. اچھا نہیں، میں نے اس کو مشورہ دیا، آپ اپنا ڈی این اے کروائیے. وہ جو اپنے آپ کو ٹرکش اور عربک. اچھا نا، وہ اس کا بھی بتاتا ہوں آپ کو. ایک نہیں، یہ اسی نے اپنا ڈی این اے نہیں کروایا. نہیں، اس نے نہیں، ایک اور ایک ہے. اچھا. اس نے کہا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹرکش اینسسٹری. اچھا، اس نے کہا میں ٹرکش ہوں. ٹرکش اینسسٹری. خیر اس نے وہ آج کل تو ڈی این اے ہو جاتا ہے. آپ کسی بھی اس میں اب ڈالیں آپ کو آ جاتا ہے. تو پھر اس کیا بنا؟ اس کا بہت ہی لو پرسنٹیج تھا ٹرکش اینسسٹری کا، باقی سب اس کے انڈین تھے. اب بتائیے، بہت لو پرسنٹیج تھا. نہیں، مجھے تو اگر یہ پتہ چلے کہ میرے جو ہے فرض کریں 80% جو ہے وہ میرے ڈی این اے میں افریقہ بیٹھا ہوا ہے، تو مجھے اس پہ کچھ اور نہیں ہوگا، لیکن کم از کم یہ محسوس کروں گا اچھا یار میں تو یہاں کا نہیں ہوں، تو مجھے تو دکھ ہوگا اس بات. میں بتاؤں آپ کو یہ. اچھا 2 منٹ میں ہمارے پاس آپ ذرا بتائیے کہ آپ اپنے پاکستانی ڈائسپورا کو یہاں پہ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. بھائی میں میسیج یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہیں اپنی آئیڈینٹی کو زبردستی ہندوستان یا ساؤتھ ایشیا سے ختم نہیں کریں. آپ وہیں کے ہیں، آپ وہیں رہیں گے. پاکستان بن گیا ہے، الگ حصہ بن گیا ہے، جیسے بنگلہ دیش الگ ہو گیا، بنگالی الگ ہو گیا. ہم آپ یہاں رہیں، یہاں کی جو محنت سے طبقہ ہے اس کی جد و جہد سے وابستہ کریں اپنے آپ کو. سمجھے نا، کیونکہ اسی میں جو ہے آپ کی جو ہے فلاح اور بہبود ہے، اس میں ان سے وابستہ کریں. ایک تو یہاں پہ ہے کہ جو آپ کو کرائسس نظر آتا ہے، دوسرا آج کل پاکستان میں ایک چیز میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جو گاڑیوں کی لائسنس پلیٹ ہے اس کے پیچھے عربی رسم الخط میں لکھا ہوتا ہے الپاکستان. اور جو بھائی
یہ پاکستان نام کا کوئی دنیا میں ملک موجود نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. خواتین و حضرات, ہم پاکستان جو کہ دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے, اسی پہ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. بھائی الچپل بھی میں نے دیکھی ہے دکان پاکستان میں. الچپل